کے فرائض کو یکجا کرو اور ترازو کے ایک پلے میں رکھو، اور ابو طالب کا بیٹا ہونا ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو۔ ابو طالب کا بیٹا ہونا زیادہ وزنی ہے۔ کون پہچانے گا ابو طالب؟ کون پہچانے گا علی کو؟ خون جگر پلا کے علی کو پالا، علی کی جگہ نبی کو سنایا، نبی کی جگہ علی کو سنایا، اور پیغام دیا زمانے والوں ابو طالب کو پہچانو، زمانے والوں ابو طالب کو پہچانو۔ ابو طالب علی کا باپ ہے، ابو طالب علی کا باپ ہے، وہ مصطفیٰ کو نبی تسلیم کر رہا ہے۔ ابو طالب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اعلان رسالت سے پہلے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ بڑی عظیم ذات کا نام ہے ابو طالب۔ کون سمجھے گا ابو طالب؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کردار ابو طالب؟ کیسے زمانہ سمجھے گا ابو طالب کی فضیلت کو؟ یہ ابو طالب ہی کا لہو تھا کہ جو آپ سن رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کہاں اتنی ضرورت؟ علل اعلان، محمد مصطفیٰ کا نام، علل اعلان اللہ اکبر کی آوازیں، علل اعلان محمد رسول اللہ کی آوازیں، علل اعلان یہ اذانیں، یہ روزے، یہ نماز، یہ اقامت، یہ قیام، یہ سجود، یہ سب ابو طالب کا صدقہ ہے۔ حضرارو ابو طالب کا بٹھا گھر ہوگا، شب اربعین میں ہونے کے لیے کافی ہے زینب کو رہائی ہوئی، رونے کے لیے کافی ہے زینب کو رہائی ملی اور سکینہ کو بھی رہائی ملی، مگر سکینہ زندان میں رہ گئی۔ جب سید سجاد کو بلایا ہے نا تو کہا سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا، جہاں چاہو رہو، جہاں رہنا چاہو جہاں رہو، مدینے جانا چاہو مدینے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں خیر بھائی کا نام زینب نے سنا تو لہد سکینہ بدر پڑی، ہائے میری بچی زندان میں کہتے کہتے مر گئی، پھپھی اپنا سکینہ کو رہائی کب ملے گی۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے میرے لال سجاد عزیز سے کہو کہ پہلے زینب بھائی کا ماتم کرے گی، فرش رضا بچھائے گی۔ 1400 سال ہو گئے نظر آ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ارے ذرا تصور کرو جب زینب مصائب کربلا پڑھتی ہوگی اور شام کی عورتیں سنتی ہوگی، ارے ہم نے دیکھا نہ دیکھا مگر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکبر کا لاشا خاک کربلا، اصغر کا گلا تیر سے شوبہ، ارے برابر کے بھائی عباس کے بازو۔ ارے زینب نے سنا نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب زینب مصائب کربلا بیان کرتی ہوگی تو کیا کیفیت رہتی ہوگی؟ ماتم کرنے والوں، حسین پہ آنسو بہانے والوں، ایک جملہ میرا سنتے جاؤ۔ زینب کی لاڈلی کہتی ہے اس عزیز سے کہو کہ ہمارے تبرکات کو واپس کرے۔ تبرکات آنا شروع ہوئے، حسین کا سر آیا، زینب نے پڑھ کے لے لیا۔ اصغر کا سر آیا، رباب نے آگے پڑھ کے لے لیا۔ قیامت ہو گئی،
اکبر کا سرایا ام لیلا نے آگے بڑھ کے لیا دو سر ایسے آئے کہ جن کا لینے والا کوئی نہ تھا ارے کسی خاتون نے کہا اے خواتین کہ ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے تڑپ کے زینب کہتی ہے بی بی ایسا نہ کہ بی بی ایسا نہ کہ تو ہی بتا میں فاطمہ کے لال کا ماتم کروں یا اپنے لال کا ماتم کروں قیامت ہو رہی ہے بازاروں تبرکات آ گئے اب چادریں آئی ہیں زینب نے چادر کو لیا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کیا دیکھا ایک چادر اٹھائی رباب کے حوالے کر دی دوسری اٹھائی لیلا کے حوالے کر دی تیسری چادر اٹھائی ام فروا کے حوالے کر دی جب سب کو چادریں بڑھ گئی تو اب ایک چھوٹی سی چادر نکلی سمجھ گئے نا رو رو شب اربعین ہے رو رو شب اربعین ہے ایک مرتبہ زینب نے چادر اٹھائی زندان کی طرف چلی دوسرے والے نے پوچھا بی بی کہاں تڑپ کے جملہ کہا میری بچی کو پردے کا بڑا خیال ہے چادر کو لیا سکینہ کی لہر پہ ڈال دیا میری بچی سکینہ خدا حافظ سکینہ رہائی مل گئی عجب نہیں لہر سے آواز آئی ہو پھوپھی اماں رہائی مبارک ہو پھوپھی اماں ارے جو بدن جانا تو سغرا سے کہنا اچھا ہوا سغرا ارے کربلا اجرکم الزہرا یہی شب رہی ہے نانو کہ جب کربلا کے اندر زینب آئی ہے 72 کا چہلم منانے کے لیے حسین کا چہلم منانے کے لیے عباس کا چہلم منانے کے لیے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا ارے ایک کا چہلم نہیں 72 کا منانے زینب آئی ہے بھیا حسین کی لاش پہ پہنچی بھیا تیری امانت زندان میں رہ گئی بھیا تیری امانت رہ گئی ایک مرتبہ ایک کے بعد پڑھتا ہوں بات کو تمام کرتا ہوں ارے عباس کی تربت پہ پہنچی زینب کی نظر عباس کی لہر پہ پڑی بیوی تڑپ گئی تڑپ کے سید سجاد کو بلایا بس رونے والوں رو لو سید سجاد کو بلایا ایک جملہ کہا سجاد میرا ماجایا بڑا قدامت تھا ارے میرا ماجایا بہت قدامت تھا یہ عباس کی تربت کو کیا ہوا اتنی چھوٹی تربت عباس کی ارے زینب سجاد سے پوچھ رہی ہے ایک مرتبہ طرف پہ مولا نے کہا پھوپھی اماں کیا بتاؤ ارے عباس کا حسن ارے شہادت کے بعد اتنے تاجوں میں بڑے ہونا عباس کا لاشا ٹکڑوں میں بن گیا پھوپھی اماں ارے عباس کا لاشا ٹکڑوں میں بن گیا ارے پھوپھی اماں ارے میرے کس طرح چچا کے ٹکڑوں کو سجے گا ارے تربت بنائے پھوپھی اماں قیامت ہو گئی ہے چچا کا حسد پھوپھی سلام علیکم أيام القلب إنا لله وإنا إليه راجعون